اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عین المجدد والمصطفى الامجد وابی القاسم محمد. والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. صلوات پڑھیں محمد. قرآن مجید کی آیت شریفہ سورہ مائدہ آیت نمبر 56. خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، جو بھی اپنا ولی اللہ کو بنا لے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو اپنا ولی بنا لے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور صاحبان ایمان کو اپنا ولی بنا لے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک حزب اللہ ہی ہے کہ جو سب پہ غالب آنے والے. در واقع یہ آیت شریفہ آئے ولایت کے بعد کی آیت ہے. اس سے پہلے 55 نمبر کی آیت شریفہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ بس تمہارا ولی صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان کی جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اس کے فوراً بعد ارشاد ہوتا ہے کہ جس نے، ابھی بتایا گیا کہ یہ ولی ہیں، اب یہ کہا گیا کہ جس نے ان کو ولی مان لیا وہی حزب اللہ ہے اور حزب اللہ ہی غالب آنے والی. اس آیت شریفہ کے ضمن میں شب قدر سے متعلق یہ دونوں مجلسیں آج کی اور اس کے بعد کی، ان کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ عنوان ہے مشکلات امام علی. مولا کائنات کے زمانے میں مولا کو کیسی اور کیا مشکلات پیش آئیں، ان کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کا انتظار کر رہے ہیں. ایک ولی، ایک علی، ایک وارث محمد آج بھی پردہ غیب میں. ہم کو ان کا ناصر بننا ہے. اگر خدا نخواستہ وہ غلطیاں ہم سے ہوئیں کہ جو امام علی کے زمانے میں ہوئی تھیں، اور وہ غلطیاں جو مشکل ساز ہیں جن کی وجہ سے مشکل پیدا ہوتی ہیں، تو امام زمانہ کے لیے بھی مشکل پیدا ہوگی. اور یقیناً کوئی نہ کوئی مشکل ہے کہ جو امام ظہور نہیں کر رہے. ساری مشکلات حل ہو گئی ہوتی تو امام ظہور کر دیتے. خود مولا کائنات کے لیے بھی یہ جملہ تھوڑی سی وضاحت کرتے چلیں. بعض لوگوں کو تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کہ خود مولا کائنات جن کا لقب مشکل کشا ہے، ان کی مشکل کی بات ہو رہی. یقیناً مولا کا لقب مشکل کشا ہے اور ہے مولا مشکل کشا، اس میں کوئی شک نہیں. اس کی ہم نے یہاں وضاحت بھی کی ہے کہ دنیا کے سارے مشکل کشاؤں میں اور علی میں بہت فرق ہے. علی اس مشکل کشا کا نام ہے جس نے مشکل کے آنے سے پہلے مشکل کشائی کی ہے. یہ بات ہو چکی ہے، وضاحت سے ہو چکی ہے.
لیکن کچھ تو مشکل تھی کہ جو علی جس منصب ولایت پہ، جس منصب حکومت پہ جانا چاہتے تھے نہیں پہنچ پائے. علی عوام کے لیے جو کرنا چاہتے تھے نہیں کر پائے. یہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو علی کے اور اس مقصد کے بیچ میں حائل تھی؟ در واقع یہی علی کی مشکلیں ہیں، اور ان مشکلوں کو ختم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بہرحال دوسروں کو انجام دینی ہوتی ہیں، خود اپنے انجام دینے سے وہ کمپلیٹ اور مکمل نہیں ہوتی. سب سے اہم چیز اس معاملے میں یہ ہے، اگر آپ اسلام اور صدر اسلام کو دیکھیں تو رسول نے کفار سے جنگ کی، یہودیوں سے جنگ کی، فلاں مذہب سے جنگ کی. امام علی نے کس سے جنگ کی؟ زمانہ خلافت میں امام علی نے 3 جنگیں لڑی: جمل، صفین، نہروان. کون سی اس میں سے کافروں سے؟ تینوں جنگیں مسلمانوں سے. مولا کائنات کے سامنے آنے والی مشکلیں غیروں کی مشکلیں نہیں تھیں، مسلمانوں کی مشکلیں تھیں. اور کون سے مسلمانوں کی مشکلیں؟ صفین کا وہ موقع یاد کیجئے کہ جب وہ لوگ کہ جو امام علی پہ جان دینے کے لیے مولا کے ساتھ لشکر میں آئے ہیں، انہوں نے مولا کے لیے مشکل ایجاد کی. توجہ فرمائیں آپ، کہاں سے مشکل آ رہی ہے؟ انہوں نے مشکل ایجاد کی. وہ لوگ خوارج بنے. بات یہاں پہ آئی تو ایک جملہ عرض کرتے چلیں آپ کی خدمت میں کہ یہ لوگ علی سے محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے، لیکن علی کو پہچانتے نہیں تھے. اگر بغیر پہچانے ہوئے علی کی فوج کا سپاہی خوارج بن سکتے ہیں، بغیر پہچانے ہوئے علی کی فوج کے سپاہی خوارج بن سکتے ہیں، تو آج بغیر پہچانے ہوئے علی کا نعرہ لگانے والے ملنگ بھی بن سکتے. کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. یہ کہہ دینا کہ ہم علی والے ہیں یہ ہمارے صحیح ہونے کی گارنٹی نہیں ہے. تو یہ مشکلات کس چینل سے آ رہی ہیں، کس طرف سے آ رہی ہیں، ان کو سمجھنا ہمارے لیے اہم ہے. در واقع یہ جو مشکلات آ رہی ہیں یہ ان مشکلات کے ری ایکشن میں ہیں جو علی کی وجہ سے دوسروں کو ہو رہی ہیں. شاید یہ جملہ ہمارے چھوٹے بھائیوں کے لیے، کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جو مولا کائنات کی وجہ سے دوسروں کے لیے مشکل پیدا کر رہی تھیں. جب ان کو مشکل ہو رہی تھی تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ علی اپنا کام کریں، لہٰذا علی کے لیے مشکل پیدا کرتے تھے کہ علی اپنا کام نہ کر پائیں تاکہ ان کی مشکلیں حل ہو جائیں. مثلا حاکم شام نہیں چاہتا تھا کہ امام علی حکومت کریں. امام علی کی حکومت حاکم شام کے لیے مشکل تھی، لہٰذا حاکم شام نے صفین میں مولا کائنات کے لیے ایسی مشکل کھڑی کی کہ مولا حکومت تک نہ پہنچنے پائے. تو میدان صفین میں مولا کائنات کو جس مشکل کا سامنا کرنا پڑا یہ اس مشکل کے بدلے میں ہے جو حاکم شام کو تھی. جو فرما رہے ہیں آپ، یعنی مولا کائنات کی طرف سے جو دوسرے لوگوں کو مشکل ہوتی تھی، اپنی ان مشکلوں کو ختم کرنے کے لیے مولا کائنات کے سامنے مشکل کھڑی کرتے تھے. ان دونوں مشکلوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں مشکلوں میں مولا کی وجہ سے خوارج کو مشکل ہے، مولا کی وجہ سے حاکم شام کو مشکل ہے، مولا کی وجہ سے مال دوست لوگوں کو مشکل ہے. اس سے پہلے دشمنان علی میں مولا کائنات کے دشمنوں پہ وضاحت ہو چکی ہے، وہ تینوں قسم کے دشمنوں کو مشکل ہے. اس مشکل میں اور جو مشکل مولا کائنات کو، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو یوز کریں، وہ چاہتے ہیں ذاتی فائدہ اٹھائیں، وہ چاہتے ہیں دین کو تبدیل کریں، وہ چاہتے ہیں دین پہ تصرف کریں، وہ چاہتے ہیں کہ بیت المال کو ذاتی معاملات میں خرچ کریں، وہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے اپنے ہیں ان کو زیادہ دیں، دور والوں کو بھلا دیں. وہ مظلوم کی حمایت نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں. علی اس ذات کا نام ہے کہ جو ان میں سے کسی چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. اب اگر علی کی حکومت آ جائے گی تو کسی کو ناحق بیت المال سے 1 درہم و دینار نہیں ملے گا. اب اگر علی کی حکومت آ جائے گی تو کسی نااہل کو عہدہ نہیں ملے گا. اگر علی کی حکومت آ جائے گی تو کوئی ظالم ظلم کر کے آرام سے بیٹھ نہیں پائے گا. علی کی حکومت آ جائے گی تو کوئی باطل اپنی جگہ پہ مطمئن نہیں رہ پائے گا.
لہٰذا اب جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں جن کی نگاہ بیت المال پہ ہو، جو ظالم ہوں، جو باطل ہوں، ان سب کو اس بات کی فکر ہے کہ کہیں علی نہ آ جائیں۔ علی کا آنا ہمارے لیے مصیبت ہے، علی کا آنا ہمارے لیے مشکل ہے، لہٰذا علی کے راستے میں ایسی مشکل کھڑی کر دو کہ علی حکومت تک آ نہیں نہ پائیں کہ ہمارے لیے مشکل پیدا ہو۔ تو یہ مشکلات ان مشکلات کے مقابلے میں، یہ جو امام علی کی طرف سے ان کو مشکلات تھیں، یہ کیوں تھیں؟ اب اس پہ بھی سوال اٹھتا ہے۔ امام علی کی طرف سے جو مشکلات ان کو تھیں، البتہ ہم یہ عرض کر دیں کہ یہ موضوع بہت وسیع ہے، یہ 2 4 5 مجلسوں کا موضوع نہیں ہے، لیکن چونکہ شب قدر کی 2 ہی مجلسیں بچی ہیں اور بہرحال اس کا موضوع ایک الگ ہے، اور جو دوسری مجلسیں ہوں گی ان کا الگ ہوگا، تو ہم جو بھی باتیں اہم باتیں ان میں 2 میں ہو پائیں گی وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ امام علی کی طرف سے جو مشکلیں ان لوگوں کے لیے تھیں، کس بنیاد پہ تھیں وہ مشکلیں؟ کیا امام علی کے وہ دشمن کہ جو امام علی کے پولیٹیکل دشمن تھے، امام علی سے حکومت چاہتے تھے، کیا انہوں نے پیشکش نہیں کی کہ آئیے ہم لوگ مل کے حکومت کریں، فائدہ ساتھ میں اٹھائیں؟ نہیں منع کیا امام علی نے، وہ تو چاہتے تھے کہ معاملہ طے ہو جائے، لیکن امام علی کے علم نے معاملہ طے نہیں ہونے دیا، امام علی کی عدالت نے معاملہ طے نہیں ہونے دیا، امام علی کی طریقہ سیاست نے معاملہ حل نہیں ہونے دیا، امام علی کے طریقہ حکومت نے معاملہ حل نہیں ہونے دیا۔ یعنی یہ مشکلات امام علی کے صفات کی بنیاد پہ تھی۔ امام علی کے اندر اگر تقوی کی صفت پائی جا رہی ہے تو یہ تقوی دشمنوں کے لیے مشکل ہے، امام علی کے اندر اگر زہد کی صفت پائی جا رہی ہے تو یہ زہد دوسروں کے لیے مشکل ہے، امام علی کے اندر اگر سیاست کی صفت پائی جا رہی ہے تو یہ دوسروں کے لیے مشکل، اگر امام علی کے اندر واقعی حکومت کا سلیقہ پایا جا رہا ہے تو یہ دوسروں کے لیے مشکل ہے، اور واقعی سب سے بڑی مشکل یہی تھی، امام علی کی سیاست اور امام علی کی صحیح حکومت، یہی دوسروں کے لیے مشکل تھی۔ ورنہ جب تک مولا کائنات منصب حکومت پہ نہیں تھے اس وقت تک ابن ملجم کو ضربت مارنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی، نہ یہ کی ضرورت محسوس ہوئی، اس وقت تک ابن ملجم خارجی بھی نہیں بنا تھا۔ آپ دیکھیں خوارج کا وجود کہاں پہ؟ صفین میں خوارج کا وجود ہوا ہے نا، خوارج صفین میں وجود میں آئے۔ امام علی کے طریقہ حکومت کی بنیاد پہ یہ خوارج بنے، یہ طریقہ حکومت امام علی کی شدت عدالت پہ مبنی ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ مولا کائنات کی شدت عدالت، یعنی معلوم یہ ہوا کہ 19 ماہ رمضان کو ابن ملجم جو ضربت مار رہا ہے، یہ ضربت شکل علی، شخص علی کے سر پہ نہیں ہے، یہ ضربت علی کی حکومت پہ ہے، یہ ضربت علی کی سیاست پہ ہے، یہ ضربت علی کی عدالت پہ ہے، یہ ضربت علی کے تقوی اور زہد پہ ہے۔ ابن ملجم امام علی کے صفات کو مارنا چاہتا ہے۔ اب یہ طے ہو گیا کہ اگر امام علی کے صفات باقی ہیں تو جسم علی ہو یا نہ ہو علی زندہ ہے، اور اگر صفات نہیں باقی ہیں یا کوئی صفات کے خلاف عمل کر رہا ہے تو علی کا جسم ہو بھی لیکن جو علی کے صفات کو قبول نہیں کر رہا ہے اس کے لیے علی زندہ نہیں۔ امام علی امام زمانہ میں فرق تو نہیں ہے۔ آج امام زمانہ موجود ہیں، کس کے لیے ہیں؟ جو امام زمانہ کے صفات کو برداشت کر کے اپنا سکے اس کے لیے امام زمانہ ہے، جو برداشت نہیں کر سکے، جو اپنا نہیں سکے، اس کے لیے امام زمانہ نہیں ہے۔ اب اگر امام زمانہ کا سچا اور واقعی انتظار کرنا ہے تو صفات علوی کو زندہ کرنا ہوگا، مشکلات امام علی کو ختم کرنا ہوگا۔ یقین مانیے کہ اگر یہ 2 کام ہو جائیں، امام علی کے مشکلات ختم ہو جائیں، امام علی کی صفات زندہ ہو جائیں، تو 1 سیکنڈ نہیں لگے گا امام زمانہ کے ظہور میں۔ امام زمانہ صرف دعاؤں کی بنیاد پر ظہور نہیں کرنے والے، صرف کی قید ہیں، بعد میں کوئی غلط میسج نہ لے، صرف دعاؤں پہ ظہور نہیں کرنے والے، دعاؤں کے ساتھ ہمارا عمل چاہیے۔ مولا کائنات کی اگر مشکلات کو دیکھا جائے تو آئیے ہم پہلے بعنوان فہرست کچھ چیزیں بیان کر دیں جو مولا کی مشکلات، پھر جتنا وقت ہوگا جہاں تک ہم پہنچ پائیں گے وہاں تک ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اگر مولا کے مشکلات کو گنا جائے، سب سے اہم مولا کی وہ مشکل
ابھی ہم اس کی وضاحت کریں گے، شاید کسی کو سمجھنے میں مشکل ہو، پہلا سب سے پہلے ہم اسی کی وضاحت کریں گے۔ سب سے اہم مشکل مولا کی یہ ہے کہ وہ مشکلات جن کی وجہ سے علی کو حکومت تک پہنچنے نہیں دیا گیا، یا حکومت کو علی تک پہنچنے نہیں دیا گیا، یہ شاید امام علی کی بہت بڑی مشکل تھی۔ ابھی ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ مولا کی دوسری مشکل وہ مشکلات کہ جو امام علی کے حکومت پہ آنے کے بعد امام کے سامنے آئیں، یہ خود ایک مشکلات تھیں کہ جن کی بنیاد پہ امام علی کو 3 اتنی بڑی بڑی جنگیں لڑنی پڑی، مسلمانوں سے لڑنی پڑی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مشکلات مسلمانوں کی طرف سے تھیں، اگرچہ وہ پہلے والی مشکل بھی مسلمانوں کی طرف سے تھی۔ اب تک یہ ایک مشکل نہیں ہے، یہ ایک مشکلات کا مجموعہ ہے، ایک فولڈر ہے جس میں بہت ساری مشکلات موجود ہیں۔ تیسری چیز، کچھ مولا کائنات کی مشترک مشکلات تھیں، جو آپ حکومت پہ تھے تب بھی، نہیں تھے تب بھی، لوگوں کو آپ سے مشکل تھی، جس بنیاد پہ یہ معاملات پیش آ رہے تھے۔ چوتھی چیز، وہ مشکلات کہ جن کی وجہ سے امام علی کی حکمت کو لوگوں تک نہیں پہنچنے دیا گیا۔ مولا کائنات کے حکمت اور صفات تو چھوڑیے، بہت مشہور جملہ ہے، اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں، ہمارے بچے بھی سمجھ جائیں گے کہ کیا شام والوں نے نہیں کہا تھا کہ علی اور مسجد میں، یہی ضربت کا واقعہ ہے نا۔ تو جو لوگ یہی نہیں جانتے ہوں کہ نعوذ باللہ علی نمازی ہیں کہ نہیں ہے، وہ علی کی حکمت سے کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ یہ امام علی کے لیے مشکل تھی، یعنی یہ شام والے جتنے ہیں یہ امام علی کے لیے مشکل ہے۔ جو علی کو نہیں پہچانتا ہے وہ علی کے لیے مشکل ہے، چاہے ہم ہی آپ کیوں نہ ہو۔ ایک جملہ ہم نے عرض کیا نا آپ کی خدمت میں کہ اگر امام علی کے سپاہی علی کو پہچانے بغیر صفین میں آ جائیں تو بغیر معرفت کی بنیاد پہ وہ خوارج بن جاتے ہیں۔ تو اگر آج امام علی کو پہچانے بغیر یہ ہمارے برادران نعرہ لگانے والے ملنگ بن جائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ پرابلم پہچاننے کی، پہچان نہیں رہے۔ علی والا علی کے نام لینے سے نہیں طے ہوتا ہے، کیونکہ نام لینے والے کسی صفین میں الگ ہو سکتے ہیں۔ علی والا علی کے کردار کو لینے سے طے ہوتا ہے، کردار لینے والا علی کی شہادت کے بعد بھی علی سے الگ نہیں ہوتا ہے۔ معیار محبت نام نہیں کردار ہوا کرتا، امام علی کے کردار کا احیاء ضروری۔ اگلی مشکل، امت کا نہ ہونا۔ امام علی کے پاس امت نہیں تھی۔ ہر امام کو ایک امت کی ضرورت ہے، بغیر امت کے امام اپنے مقاصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ امام علی کو بھی ایک امت کی ضرورت تھی۔ امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ الشریف اگر مولا آج پردہ غیب میں ہیں اور ظہور نہیں کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ اور علت ہے وہ یہی ہے کہ مولا کی امت نہیں تیار ہوئی ہے۔ امت سازی کی ضرورت ہے آج ہم کو، امت بن جائے گی مولا ظہور کر دیں گے۔ مشکل امت کی ہے، تو مولا کائنات کے لیے ایک بہت بڑی مشکل یہ تھی کہ امت نہیں آمادہ تھی۔ مولا کائنات کے لیے ایک یہ بھی مشکل تھی کہ مولا کے پاس صحیح مشاور نہیں تھے، صحیح مشورہ دینے، جس کا شکوہ خود مولا نے کیا ہے خود آپ کے بعض اقوال میں ہے کہ فلاں کو ہمارے جیسا مشاور مل گیا تھا لیکن ہمارے پاس کوئی مشاور نہیں، تمہارے جیسے لوگ ہیں، ہمارے پاس کوئی معقول مشاور نہیں۔ اور آخری، اگرچہ بہت ساری مشکلات ہیں اور دیکھا جائے تو فہرست ہے اس کی، لیکن جو ہم عرض کرنا چاہتے ہیں اس میں سے آخری نام کی بہت اہم مشکل تھی وہ یہ کہ مولا کے زمانے میں اختلاف پیدا کیے گئے تھے مسلمانوں میں، مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کیے گئے تھے۔ اگر قوم میں اختلاف ڈالا جائے تو یہ قوم کی مشکل تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ امام کی مشکل ہے۔ آج ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے امام کا؟ کیونکہ ہر روز قوم میں سے ایک نئی فکر اور نئی بات نکل رہی ہے۔ ہر غیرہ سوچتا ہے کہ ہم جو بول رہے ہیں وہی دین ہے۔ ہر آدمی سوچتا ہے جو ہم نے کہہ دیا دین کے بارے میں، 4 لوگوں سے سن لیا تو ہم دیندار ہو گئے، ہم کو دین کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ یہ سنا ہوا دین اور دیکھا ہوا دین اور خاندانی دین اور میراثی دین اور کلچر کا دین، اس کی بنیاد پہ دین کے معاملات نہیں حل ہوتے۔ لیکن جب اس کے بنیاد پہ نظریات سامنے آتے ہیں تو یہ نظریات لوگوں میں اختلاف بھی پیدا کرتے ہیں، مشکل ساز بھی ہوتے ہیں۔
مشکل پیدا کرتے ہیں۔ آئیے پہلی شق پہ ہم گفتگو کرتے ہیں، وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ مولا کائنات کی وہ مشکل کی جس کی وجہ سے مولا حکومت تک نہیں پہنچ سکے یا حکومت مولا تک نہیں پہنچ سکی۔ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشکل بڑی؟ پہلے خود ہم اس مشکل کو اس عنوان سے پہچانے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، یعنی مشکل کی اہمیت کو پہچانے۔ اس مشکل کی اہمیت خود حکومت کی اہمیت بتاتی ہے بہت جلدی، کیونکہ یہ باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں۔ غدیر میں امام علی کی حکومت کا رسول کی طرف سے اتنا اہتمام، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت کا علی کے پاس ہونا رسول اور خدا کی نگاہ میں کتنا اہم ہے۔ یہ سب کے سامنے کی چیز ہے۔ اور جب یہی حکومت علی کے ہاتھ سے چلی گئی تو صدیقہ طاہرہ کا بار بار دربار میں جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اتنی اہم چیز ہے جس کے لیے خاتون جنت دربار میں جا سکتی ہے۔ توجہ فرمائے، دربار میں نہیں گئی، خطبہ کہا آپ نے، ایسے لوگوں سے بات کی جس سے برداشت نہیں بات کرنا، مصائب و آلام برداشت کیے، محسن کی شہادت دی، دروازہ جلا، دروازہ گرایا گیا، سارے مصائب و عالم برداشت کیے، لیکن کوشش یہ رہی کہ حکومت علی کو واپس مل جائے۔ اہمیت دیکھیں اس کی۔ دشمن کا کیا منصوبہ تھا؟ حکومت کو علی سے لے لو، ہم حاکم بن جائیں، بھلے ہی علی دین دیتے رہیں لیکن ہمارے انڈر میں رہ کے دین دیں۔ توجہ فرمائیں اور ڈھونڈیے کہ آج یہ مشکل ہے کہ نہیں ہمارے درمیان۔ ہم حاکم بن جائیں اور علی جو دین دے رہے ہیں وہ ہمارے انڈر میں رہ کے دین دیں۔ یہ فکر کس کی ہے؟ پہچانیے۔ ہم حاکم بن جائیں، علی ہمارے انڈر میں رہ کے دین دے۔ علی نے اگر دین کا تحفظ کیا تو اس لیے کیا کہ علی کو دین محبوب تھا، ورنہ کسی کی حکومت علی کو محبوب نہیں تھی۔ کسی کی حکومت کی بنیاد پہ دین کی خدمت نہیں کی علی نے، اس لیے کہ اگر چھوڑ دیں گے تو یہ دو لفظ جو ان کے پاس دین کے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے جب حکومت لیا اور دین پہ حکومت کرنی شروع کی، نہیں ایسے ہونا چاہیے، نماز ایسے ہو، حج ایسے ہو، فلاں ایسے ہو، ان مداخلتوں نے دین کو اتنا خراب کر دیا کہ دین کی شکل بگڑ گئی۔ جب جاہل دین میں دخل دیتا ہے تو دین بدنام بھی ہو جاتا ہے، دین بیکار بھی ہو جاتا ہے۔ ہونا یہی چاہیے تھا کہ علی دین کے مالک ہوتے، علی سرور ہوتے، علی حاکم ہوتے، پھر علی جب دین کو لے کے چلتے تو دین اپنے حسن کے ساتھ جاتا، جمال و کمال کے ساتھ جاتا، اپنے قوت کے ساتھ جاتا، پھر یہ دین غالب آتا۔ جب علی نے مشورہ دے کے دین کو اتنا پھیلا دیا، اگر حکومت کرتے تو کتنا پھیلتا۔ انہوں نے حکومت چھینی، خود کو حاکم بنایا اور یہ چاہا کہ علی ہمارے انڈر میں دین دے۔ یہ بہت غلط فکر ہے۔ مسئلہ حکومت کا نہیں ہے۔ دیکھیں حکومت کو پہچانے کی حکومت ہے کیا؟ کوئی بھی حکومت ہو، کسی معیار کی حکومت ہو، چاہے ملک کی حکومت ہو، چاہے گھر کی حکومت ہو، چاہے انجمن کی حکومت ہو، چاہے ادارے کی حکومت ہو، حکومت کسی کی ملکیت اور جاگیر نہیں ہوتی ہے۔ حکومت امانت کا نام ہے۔ حکومت میں امانت داری سے کام لیا جاتا ہے۔ یعنی آپ حاکم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مطلق العنان ہو گئے ہیں، آپ کے اوپر کوئی لگام نہیں ہے۔ علی بھی جب منصب حکومت پہ بیٹھے تھے تو علی نے نعوذ باللہ منمانی نہیں کی تھی، علی نے نظام پروردگار کے مطابق کام کیا تھا۔ مشکل یہاں ہوتی ہے۔ یہ حکومتیں ہمارے پاس امانت ہے اور امانت کی امانت داری یہ ہمارا اہم ترین فریضہ ہے، بالخصوص جہاں پہ دین پہ اثر پڑتا ہو۔ مولا کائنات کی فکر کیا ہے کہ حکومت امانت ہے۔ آپ دیکھیں بہت سارے واقعات ہیں، اگر ذکر کیا جائے تو شاید 8-10 تقریریں اسی میں ہو جائیں۔ ان واقعات میں بیت المال کے مال کو کیسے خرچ کیا، حکومت کے اختیارات کو کیسے استعمال کیا، عہدوں کو کیسے دیا، حتیٰ بعض افراد جن کو عہدوں کی بڑی امید تھی۔ اہم ہے سننا یہ ہے، اس لیے کہ آج اس پہ بڑا معاملات ہوتے ہیں عہدوں کو لے کے، ان کو دینا ان کو نہیں دینا۔ بعض افراد جن کو مولا کائنات سے عہدوں کی بڑی امید تھی، مولا نے ان کو عہدے نہیں دیے تو جو علی کی حکومت کے لیے مددگار تھے وہ علی کے مقابلے میں آ گئے اور جنگ کرنے لگے۔
علی نے وہ جنگ برداشت کر لی لیکن خیانت برداشت نہیں کی. توجہ فرمائیں, یہ جنگ برداشت ہے لیکن اپنے اس حکومت میں خیانت برداشت نہیں. لہٰذا یہ حکومت یہ ہمارے پاس امانت ہے, امانت داری کرنا ہے. امانت کا مطلب نظام کے مطابق چلنا ہے, قانون کے مطابق چلنا ہے. اب جب مولا کائنات قانون کے مطابق چل رہے ہیں تو وہ لوگ کہ جن کو اس قانون سے مشکل پیش آ رہی ہے وہ علی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ ایک فکر یہ ہے کہ جو یہ چاہتی ہے کہ مثلا حکومت ہماری ملکیت ہے, ہم آزاد ہیں, جو دل چاہے کرے. ایک فکر یہ ہے کہ جو یہ نظر رکھتی ہے کہ جو امام علی کی نظر ہے کہ حکومت کے ہم امین ہیں, امانت دار ہیں, خیانت ہمارا حق نہیں ہے, ہم کو قانون کے مطابق عمل کرنا ہے. اور یہ بہت اہم ہے, اور یہیں سے دینداری و بے دینی ثابت ہوتی ہے. کیوں خود مولا کہتے ہیں کہ کسی کے دینداری و بے دینی کو نماز و روزے سے مت دیکھو, امانت داری سے دیکھو. نماز و روزہ کر لینا, البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو نگیٹو نگاہ سے دیکھیں. ہاں, کسی کی نماز و روزے پہ ہم شک نہیں کر سکتے, حق نہیں حاصل ہے. ہم اپنوں کو دیکھیں, ہم خود اپنے کو دیکھیں کہ آیا نماز و روزے کے ساتھ ساتھ جو امانتیں ہمارے پاس ہیں ان امانتوں کا ہم صحیح استعمال کر رہے ہیں. یہ مجلس مثلا یہ مجلس یہ امانت ہے ہمارے لیے. جو آپ لوگوں کا وقت ہم لے رہے ہیں یہ ہمارے پاس بطور امانت ہے. اگر ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں تو امانت کا حق ادا ہو گیا, اور اگر حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو خیانت ہوگی اور خدا کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا. ذمہ داریاں دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہیں, ممبر پہ آ گئے, بڑا واہ واہ ہوا, نام بھی ہوا, لیکن اس کا حساب بھی اتنا ہی سخت ہوتا ہے. ذمہ داری جتنی بڑھتی جاتی ہے حساب اتنا سخت ہوتا جاتا ہے. دین کو میراث اور ملکیت بنانا یہ امانت میں خیانت ہے. لہذا ایک یہ تصویر کہ حکومت ہماری ملکیت ہے, جو دل چاہے کرے. ایک یہ تصویر جو امام علی کی ہے کہ نہیں, حکومت امانت ہے. دونوں کی مثال دیں. آج سعودی حکومت میں کیا ہوتا ہے؟ شراب پینا منع ہے, حاکم خود پی رہا ہے کہ نہیں؟ فلاں چیز منع ہے, خود کر رہے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں نہیں کہنا چاہتے یہاں سے. اس کا مطلب کیا؟ یعنی یہ حکومت کو امانت نہیں سمجھ رہے ہیں, اپنے کو قانون سے الگ سمجھ رہے ہیں. اپنے کو قانون سے الگ سمجھنا مزاج عدالت اور مزاج علوی نہیں ہے, مزاج سعودی ہے. آج مزاج سعودی ہے, صدر اسلام میں مزاج خلفاء تھا. اپنے کو قانون سے الگ سمجھنا یہ علی اور علی والوں کا مزاج نہیں ہے, یہ دشمنان علی کا مزاج ہے, مزاج شیطان ہے. یہ والی فکر کی مثال ہو گئی. دوسری فکر, اب یہ نہ کہیے گا کہ آپ ایران کا نام لے رہے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ کوئی مثال ہی نہیں کائنات میں. حکومت کو امانت سمجھنا یہ آغا خامنائی کی سیرت ہے, امام خمینی کی سیرت ہے. اپنے لڑکے تک بھی عہدے کو نہیں آنے دیا, چھوٹے سے گھر میں زندگی گزار دی. پہچانے اس پولیٹکس کو, پولیٹکس اسے کہتے ہیں. بیوقوف بنانے, مکاری اور یاری چال بازی کا نام پولیٹکس نہیں ہے, صحیح طریقے سے نظام حکومت کو چلانے کا نام پولیٹکس ہے. لہذا حکومت سے صحیح استعمال کر کے قوم کے لیے صحیح وسائل کو پیدا کرنا یہ مزاج علوی ہے. ہم اپنے آپ کو حکومت سے الگ نہیں سمجھتے, جیسے سب ویسے ہم. اس کے پیچھے بھی ہمارے پاس بہت سارے واقعات ہیں, کتنے ایسے ہیں جو ہم کو خود معلوم, کیونکہ ہم رہ کے آئے, دیکھ کے آئے الحمدللہ. لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ ان واقعات میں جائیں, آگے بھی بہت تفصیلی گفتگو. تو یہ دو مزاج. امام علی کی حکومت میں ایک بہت بڑی جو مشکل تھی وہ احمق کا وجود اور جاہلوں کا وجود تھا. ان دو تین شق کو دیکھ کے جو شکل سامنے آتی ہے وہ جب امام علی نے اس کو جواب دیا, یعنی یہ تو وہ لوگ تھے وہ کہتے تھے علی کو حکومت کرنے کا حق ہی نہیں ہے, اور یہ بات
ان لوگوں کے لیے زیادہ اہم ہے، زیادہ غور سے سنیں، جو یہ کہتے ہیں کہ آج علماء کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ امام علی کی اس بات کو سنیں، یہ نئی بات نہیں ہے، یہ علی کے زمانے میں خوارج نے بھی کہا تھا، اور اتفاقاً آج بھی وہی کہتے ہیں جو ان مزاج کے ہیں۔ کیا کہا؟ لا حکم الا للہ، حکومت اللہ کے علاوہ۔ امام نے جواب دیا، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 40، نوٹ کیجئے، حتماً پڑھیے گا۔ آج کے زمانے کے حساب سے مولا کا بہت اہم خطبہ ہے۔ مولا کہتے ہیں کلمۃ الحق یراد بہ الباطل، بات صحیح ہے، حکومت اللہ کی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو اس سے مطلب لیا جا رہا ہے وہ باطل ہے، وہ غلط ہے۔ یراد بہ الباطل، مطلب باطل ہے۔ کیا کہا مولا نے؟ نام انہ لا حکم الا للہ، صحیح ہے، لا حکم الا للہ، حکومت اللہ کے علاوہ، حکم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ ولکن ہؤلاء یقولون، لیکن یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں، یعنی اس سے جو مراد لیتے ہیں یہ لوگ، لا امراۃ الا للہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا حکومت نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا حاکم نہیں بن سکتا۔ پھر امام کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرًّا أَوْ فَاجِرٍ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں بن سکتا۔ امام کہتے ہیں کہ حالانکہ یہ بہت کھلی ہوئی بات ہے، بہت کامن چیز ہے، وہ یہ کہ نظام انسانیت کو چلانے کے لیے ایک حاکم ہونا بہرحال ضروری ہے، چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ فاجر ہو۔ نظام انسانیت کو، نظام حکومت کو چلانے کے لیے، یہ امام علی کا جملہ ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ امام فلاں، نہیں، ایک انسان کا ہونا ضروری ہے، چاہے نیک ہو چاہے فاجر ہو، نیک نہیں ہوگا فاجر آئے گا، حاکم تو بنے گا۔ اچھا ایسا بھی نہیں کسی کو معلوم نہیں، سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، ایک چھوٹی سی انجمن بھی بنتی ہے تو پریزیڈنٹ بنتا ہے، بغیر حاکم کے کچھ نہیں چلتا۔ فلاں ملک کا، ابھی آپ سے کہیں کہ فلاں ملک کا اس کا کوئی پریزیڈنٹ نہیں، آپ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بچے بھی ہنسیں گے، بغیر پریزیڈنٹ کے ملک نہیں بن سکتا ہے۔ کیسے مان لیتے ہیں کہ پورا اسلام اس کا کوئی پریزیڈنٹ نہیں؟ توجہ فرمائیں آپ۔ اچھا یہاں پہ ایک نزاکت یہ بھی ہے کہ یہی خوارج جو یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی حاکم نہیں ہو سکتا، کوئی سرپرست نہیں ہونا چاہیے، یہی خوارج جب انہوں نے اپنی ٹیم الگ بنائی تب یہ ہوا کہ معاملات کو طے کرنے کے لیے اور فیصلے کے لیے اور قضاوت کے لیے کوئی تو ہونا چاہیے، لہذا فلاں نے تم حاکم بن جاؤ، لفظ حاکم کو نہیں استعمال کیا، تم مثلا لیڈر بن جاؤ۔ اسی لیڈرشپ کی بنیاد پہ علی سے الگ ہوئے تھے اور اسی کو بنا لیا۔ توجہ فرمایا، یہی تو آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ تقلید نہیں کر سکتے کسی کی، حدیث پہ عمل کریں گے، خوب حدیث کہاں سے لائے؟ فلاں نے کہا ہے، تو اسی کا نام تو تقلید ہے، اسی کا نام تو تقلید ہے۔ بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ صاحب نہیں، ولایت فقیہ کو نہیں مانیں گے، پروٹیسٹ میں نہیں جائیں گے، ہمارا استاد کہتا ہے پروٹیسٹ میں نہیں جاؤ، ولایت فقیہ کو نہیں مانو، یہ کام نہیں کرو، وہ کام نہیں کرو۔ خوب یہ جو استاد کہہ رہا ہے اور تم عمل کر رہے ہو، اسی کو تو ولایت کہتے ہیں، الگ سے تھوڑی کوئی چیز ہے، ہمارے اوپر کنٹرول، اسی کے نام ولایت ہے۔ تو دیکھیں یہ سارے طریقے خوارج کے ہیں، کیونکہ ان نظام سے الگ ہٹ کے زندگی گزاری جا ہی نہیں سکتی ہے۔ نظام کو کون توڑ سکتا؟ لہذا مولا کائنات کہتے ہیں، جلدی سے ہم ترجمہ کر کے بات کو آگے بڑھائیں۔ مولا کہتے ہیں حالانکہ یہ کھلی ہوئی بات ہے کہ نظام انسانیت کے لیے ایک حاکم کا ہونا بہرحال ضروری ہے، چاہے وہ نیک کردار ہو یا فاسق ہو۔ حکومت کے زیر سایہ ہی مومن کو کام کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ یہ ہم آپ نہیں کہہ رہے ہیں، مولا کائنات نہج البلاغہ خطبہ نمبر 40 جا کے دیکھ لیجئے، حکومت کے زیر سایہ ہی مومن کو کام کرنے کا موقع مل سکتا ہے اور کافر بھی مزے اڑا سکتا ہے۔ یعنی اگر ایک حکومت بن جائے گی تو حکومت بننے کے بعد جو فیض پھیلے گا یہ مومن تک بھی پہنچے گا، کافر تک بھی پہنچے گا، فیض یابی ہے حکومت کی۔ پھر کہتے ہیں اور اللہ ہر چیز کو اس میں آخری حد تک پہنچا دے گا۔
اللہ ہر چیز کو اس حکومت میں آخری حد تک پہنچا دے گا. مال غنیمت اور خراج وغیرہ جمع کیا جائے گا اور دشمنوں سے جنگ کی. ظاہر سی بات اگر سسٹم ہوگا, مثلا سلمان رشدی نے شیطانی آیات لکھی. اب آج کے ماحول کے حساب سے جو باتیں پیش کی جا رہی ہیں, نہ کوئی مرجع ہونا چاہیے نہ ولی فقیہ ہونا چاہیے, جو عام طور سے لوگ کہتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ سلمان رشدی کے مقابلے میں بولے گا کون؟ یہ جملے ہمارے نہیں ہیں کہ مرجع نہ ہو ولی, یہ جملے MI6 کے ہیں. MI6 کے متعلق گفتگو ہو چکی ہے. وہ اختلاف ڈال رہے ہیں, یہ ان کے جملے ہیں. وہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ راستہ ان کا صاف ہو. جب کسی قوم کا یا کسی فرد کا کوئی لیڈر نہیں ہوگا تو کس راستے پہ آگے بڑھے گا؟ بغیر ڈرائیور کی گاڑی نہیں چلتی ہے. گاڑی کو اگر روکنا ہے ڈرائیور کو اتار لیجئے. وہ ہماری قوم کے ڈرائیور کو اتارنا چاہتے ہیں تاکہ قوم کی گاڑی رک جائے. یہی مشکل تھی امام علی کے پاس کہ علی کو حکومت سے الگ کر دو, قوم خود بخود رک جائے گی. یہی مشکل آج بھی ہے. سیم مشکل ہے. اس لیے سیم مشکل ہے کہ کل جو علی کی حکومت کرنا چاہتی تھی آج وہی غلامان علی کی حکومت کرنا چاہ رہی ہے. ورنہ اس کے پہلے بھی عالم اسلام میں حکومت بھی تھی, حاکم بھی تھے, ملک بھی تھا, لیکن کسی نے نہیں کہا کہ اسلام میں حکومت جائز نہیں ہے. توجہ فرمائیں آپ, پاکستان کی حکومت میں کسی نے اعتراض کیا کہ اسلام میں حکومت جائز نہیں؟ سعودی کی حکومت پہ اعتراض ہوا, قطر کی حکومت پہ اعتراض ہوا, امارات کی حکومت پہ اعتراض ہوا؟ نہیں ہوا. اس لیے نہیں ہوا کہ یہ سارے حاکم اس دشمن اسلام کے غلام ہیں, اس لیے اعتراض نہیں ہوا. لیکن جب وہ حاکم آیا کہ جو غلام علی ہے, یعنی ان ساری چیزوں سے آزاد ہے, جب واقعی قوم کی حکومت آگے چلی تو اب یہ سارے اعتراضات پیدا ہونے لگے. اگر یہ واقعی صحیح بات تھی اس وقت صحیح ہوتی جب اس کے پہلے بھی کہی جاتی. اس وقت نہیں کہا کسی نے یہ. لہذا حکومت کا ہونا اس لیے, خیر یہ بات ایک بیچ میں ہی ہم نے آپ کے سامنے عرض کی, لیکن بہرحال اس زمانے میں بھی یہ مشکل ہے, اور اس زمانے کی مشکل ہے, امام زمان کی مشکل ہے یہ, کیونکہ یہیں سے امام کی امت تیار ہوگی. اور آگے کہتے ہیں امام کہ اور راستوں کا تحفظ کیا جائے گا. حکومت کے ذریعے سے راستوں کا تحفظ کیا جاتا ہے, حفاظت کی جاتی ہے راستوں کی. طاقتور سے کمزور کا حق لیا جاتا ہے. حکومت کا کام سمجھے, حکومت کا کام کیا ہے؟ طاقتور سے کمزور کا حق لیا جائے. اب سمجھ میں آیا کہ لوگ کیوں مخالفت کر رہے ہیں. ادھر ایران کی حکومت بنی, ادھر اس نے اعتراض کیا کہ یہ فلسطین پہ اسرائیل کا حق غلط ہے. دنیا کی نگاہ میں اسرائیل طاقتور, فلسطین کمزور. لیکن علوی حکومت نے کہا کہ ہمارا تو کام ہی یہی کہ طاقتور سے کمزور کا حق لیا جائے. کس نے آواز اٹھائی اس کے علاوہ؟ کس نے آواز اٹھائی؟ یہ امام علی. امام علی کہہ رہے ہیں, علی والا ہی آواز اٹھائے گا کہ طاقتور سے کمزور کا حق لیا جائے. ماہ رمضان میں انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی. اس کے بعد بھی روز قدس میں دنیا بھر کے مظلوموں کی حمایت اور ظالموں کی مخالفت, یہ ایمان علوی کا خراج عقیدت ہے, جس کو ادا کرنا ہر شیعہ کی شرعی ذمہ داری ہے, اور علی سے محبت کے ظاہر کرنے اور ثابت کرنے کا موقع ہے. امام کی وصیت بھی ہے نا, پڑھی ہوگی آپ نے. ضربت کے ایام میں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امام کا چاہنے والا امام کی وصیت نہ پڑھے. کیا کہا امام نے؟ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. پڑھیں جائیں, وصیت ہے مولا کائنات کی, ضربت لگنے کے بعد ہے, پوری وصیت. ہر ظالم کے لیے دشمن بن جاؤ, ہر مظلوم کے لیے مددگار بن جاؤ. نہ جب ظالم کی بات کی تو مذہب کی قید لگائی, نہ جب مظلوم کی بات کی تو مذہب کی قید لگائی. پھر علی والے کو یہ دیکھنے کا حق نہیں کہ فلسطینیوں کا مذہب کیا ہے, اتنا کافی ہے کہ علی کا حکم کیا ہے. اگرچہ یہ بات یہاں واضح ہو چکی ہے کہ وہ بات مذہب کی بات بنیاد پہ سیکنڈری ہے, بیت المقدس کی بنیاد پہ پرائمری ہے. یہ بات یہاں پہ ہو چکی ہے, اس کو ہم ریپیٹ نہیں کریں گے. مولا فرماتے ہیں کہ طاقتور سے کمزور کا حق لیا جاتا ہے حکومت کے ذریعے, تاکہ نیک کردار انسان کو راحت ملے.
اور بد کردار انسان سے راحت ملے. جو نیک کردار لوگ ہیں ان کو راحت ملے, اور جو بد کردار خرابیاں پھیلانے والے ہیں ان سے راحت ملے. مولا کائنات حکومت کے ذریعے اتنے سارے کام کرنا چاہتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے, جب مولا یہ کام کرنا چاہیں گے تو مولا کی حکومت کی وجہ سے ان لوگوں کو مشکل پیش آئے گی کہ یہ کام جن کے منافع کے خلاف ہے. مشکل کس کو پیش آتی؟ اسی کو تو مشکل پیش آتی. آپ ٹھیک ٹھاک جا رہے ہیں, راستے میں کسی نے آپ کو روک لیا تو اس سے آپ کو مشکل پیش آئی نا. اگر آپ غلط جا رہے ہیں تو اس کی اصلاح آپ کے لیے مشکل ہے. اگر کوئی غلط جا رہا ہے, امام علی اصلاح کر رہے ہیں, تو علی کی اصلاح کتنوں کے لیے مشکل ہے؟ مولا کائنات کی اصلاح مشکل ہے. مولا کائنات کہتے ہیں کہ حکومت سے یہ فائدہ ہے, حکومت سے یہ فائدہ ہے, حکومت سے یہ فائدہ ہے. یعنی حکومت مشکل کشا ہے, اور حکومت سے علی کو دور کرنا یہ مشکل ساز عمل ہے. بہت ساری مشکلات ان حکومتوں سے طے ہوگی. بس یہاں پہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ باقی بات اگلی شب قدر میں, اس کے آگے جہاں تک بات ہوگی ہم پہنچائیں گے. خلاصہ, ہماری اہم ترین اور اولین ذمہ داری ہے کہ ہم بغیر یہ دیکھیں کہ پارٹی کیا ہے, افراد کون کیا کہتے ہیں اور کس کے پارٹی والے, ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا مولا ہم سے کیا کہتا ہے. کیونکہ علی تو کامن ہے نا ہم سب میں, رسول تو کامن ہے نا, قرآن تو کامن ہے نا. ظاہراً مولا کائنات کا ہی قول ہے کہ جب بھی تمہارے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو, قرآن کے سائے میں آ جانا, قرآن سے فیصلہ لے لینا, قرآن سے معاملات کو حل کر, اپنی عقلوں سے معاملات کو حل نہ کرنا, اپنے قیاس سے معاملات کو حل نہ کرنا. لہٰذا ہماری اہم ترین اور اولین ذمہ داری ہے کہ ہم مولا کائنات کی سیرت کو اپنائیں. اس لیے کہ کل کے ابن ملجم نے امام علی کے سر پہ ضربت ماری تھی, آج کا ابن ملجم امام علی کے صفات پہ ضربت مارنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر ہم اس وقت ہوتے مسجد کوفہ میں تو کیا کرتے ہم؟ امام علی کو ضربت پڑتی, کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے. کیا کرتے ہم؟ سب سے پہلے کود کے مولا کو بچانے کی کوشش کرتے. یہی تو کرتے ہیں نا. چاہے ہم مری کیوں نہ جاتے لیکن مولا بچ جائے, اس کے علاوہ کسی کے دل میں کچھ اور بتائے. علی کے چاہنے والا اس کے علاوہ سوچ ہی نہیں سکتا. اگر مولا کے سر پہ ضربت ماری جا رہی ہے اور ہم وہاں موجود ہیں تو ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ مولا کو ضربت سے بچا لیں, چاہے ہماری جان کیوں نہ چلی جائے. تو آج جب علی کے صفات پہ ضربت ماری جا رہی ہے تو ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ علی کی صفات کو بچا لیں, چاہے جان کیوں نہ چلی جائے. ہے کہ نہیں یہ ذمہ داری؟ یہی در واقع حقیقی خراج عقیدت ہے کہ جو اس شہادت کے موقع پہ ہم مولا کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں. بس ہم نے آپ کی زحمت تمام کی, چند جملے مصائب کے اور گفتگو تمام. آج کی شب شہادت ہے. مولا کائنات کو شدت عدل کی وجہ سے شہید کیا گیا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ وہ شہید ہے جو خوبیوں کی وجہ سے شہید کیا گیا, قوم کی محبت کی وجہ سے شہید کیا گیا, قوم کی قربانی, قوم کے اوپر قربانی دینے کی وجہ سے شہید کیا گیا. وہ 19ویں کی صبح کہ جب مولا کائنات اپنے گھر سے نکلنا چاہ رہے ہیں, بلکہ وہ رات کی جس رات میں مولا کائنات پوری رات بے قرار رہے, صحن خانہ میں آتے ہیں, بار بار آسمان کو دیکھتے ہیں, پھر واپس جاتے ہیں. سحر کا وقت آیا, بیٹی کے گھر میں ہیں, سحر میں بیٹی نے 2 نعمتیں رکھیں. علی نے ٹوک دیا کہ بیٹا ایک نعمت واپس اٹھا لو. بیٹی نے نمک اٹھانا چاہا, مولا نے کہا کہ بیٹا دودھ اٹھا لو, علی نمک سے روٹی کھائے گا. سحر تمام ہوئی, مولا مسجد کے لیے جا رہے ہیں, مرغابیاں سامنے آ گئیں. یہ ام کلثوم, اگر ان کی صحیح سے دیکھ ریکھ نہ کر پانا تو ان کو آزاد کر دینا. آخری وقت, اتنے اضطراب کا وقت, لیکن مولا کائنات کو مرغابیوں کی اتنی فکر. عزیزو, علی گھر سے نکلے, مسجد میں پہنچے,
مصلی عبادت پہ پہنچے، علی بڑھتے جا رہے ہیں، ضربت سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں۔ مصلی عبادت پہ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہا، لو عزاداروں علی کی نماز شروع ہوئی، علی کے ضربت کا وقت نزدیک آیا، مولا سجدے میں گئے، علی سجدے سے سر کو اٹھا رہے ہیں، ابن ملجم کی تلوار گر رہی ہے، اٹھتا ہوا سر، پڑتی ہوئی ضربت، علی کا سر شق ہو گیا، تلوار کا زخم بہت گہرا ہو گیا۔ روایت میں ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ جب امام حسن نماز پڑھا رہے تھے، مولا کائنات وہیں بیٹھے رہے، لیکن عالم یہ تھا کہ مولا جھوم رہے ہیں۔ نماز ہو گئی، امام حسن امام حسین آئے، ایک مرتبہ امام حسن کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلا، مولا کے چہرے پہ گرا، علی نے آنکھیں کھولی، بیٹا حسن کیوں رو رہے ہو؟ چپ کرایا، سمجھایا، بیٹا تسلیت عرض کرتے ہیں، چپ ہو جاؤ، صبر کرو، مشکل آسان ہوگی۔ عزیزو، امام حسن کو سمجھا دیا، امام حسن خاموش ہو گئے۔ امام حسین کو دیکھا، چھوٹا شہزادہ حسین رو رہا ہے۔ امام علی نے حسین کو سمجھایا، اے بیٹا حسین چپ ہو جاؤ، تمہاری مشکل بہت بڑی مشکل ہے، صبر کرو، نہ رو۔ امام حسین کو سمجھایا، امام حسین چپ ہو گئے۔ لیکن ہاں، جب یہ امام علی کا جسم گھر پہ آیا، ایک مرتبہ زینب نے دیکھا، اب جو ہے زینب نے رونا شروع کیا۔ وہ علی جو امام حسن کو سمجھا کے چپ کرا چکا ہے، وہ علی جو امام حسین کو سمجھا کے چپ کرا چکا ہے، وہ زینب کے گریہ کو برداشت نہ کر سکا۔ روایت میں ہے کہ علی نے بھی رونا شروع کیا، علی نے بھی دھاڑے مار کے رویا، اے علی آپ کو زینب کا گریہ برداشت نہیں، اے علی اس وقت کیا ہوگا کہ جب زینب عصر عاشور رو رہی ہیں، کبھی عاشور کے دن لاش اکبر پہ رو رہی ہیں، کبھی حسین کے لاشیں پہ رو رہی ہیں، کبھی لاشوں کی پائمالی پہ رو رہی ہیں، کبھی خیمے کے جلنے پہ، کبھی گھر کے اجڑنے پہ رو رہی۔ مولا آپ اس منظر کو کیسے برداشت کر پاتے؟ لو عزادارو، طبیب کو بلایا گیا، طبیب آیا، مولا کا معائنہ کیا، زمانے کے حساب سے بکرے کا جگر منگایا گیا، اس کے رگ کو مولا کے سر میں ڈالا گیا، ایک پھونک ماری، اب جو رگ کو واپس کھینچا تو طبیب کیا دیکھتا ہے کہ اس رگ میں علی کے مغز کے ٹکڑے چپکے ہوئے ہیں۔ علی کے سر میں جو بھیجا ہے اس کے ٹکڑے اس رگ میں چپکے ہوئے ہیں۔ بس اس نے ایک عجیب جملہ کہا، یا علی جو وصیتیں کرنی ہو کر لیجئے، اب آپ کا آخری وقت ہے۔ جو زینب علی کو زخمی حالت میں دیکھ کے رو رہی ہو، جب علی کے موت کی خبر سنی ہوگی کیا گزری ہوگی؟ ارے کوئی تو علاج، کوئی تو حل کا نہیں مولا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی، زخم آپ کے مغز تک پہنچ گیا ہے، زہر جسم میں پھیل چکا ہے۔ آپ کو اسبق بن رواطہ کی روایت یاد ہوگی کہ جب وہ روایت سننے کے لیے گھر کے اندر آئے تھے، کیا دیکھا کہ امام علی کی پیشانی پہ ایک زرد رومال بندھا ہوا ہے، لیکن رومال کا رنگ کم زرد ہے، علی کا چہرہ زیادہ پیلا ہے۔ ایسے عالم میں کیسے بچ سکتے ہیں؟ آخری جملہ اور زحمت تمام۔ ہاں عزاداروں، طبیب سے پوچھا گیا، کوئی حل نہیں۔ ایک مرتبہ طبیب نے اتنا کہا کہ ہاں اگر علی کو دودھ دیا جائے تو کچھ مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ کوفے میں یہ بات گشت کرنے لگی کہ اگر علی کو دودھ دیا جائے تو علی کی مشکل کچھ کم ہو جائے گی۔ بس یہ سننا تھا کہ اہالی کوفہ اپنے اپنے برتنوں میں دودھ لے کے علی کے دروازے پہ آ گئے، مولا یہ ہدیہ قبول کر لیجئے، مولا یہ ہدیہ قبول کر لیجئے، کوفے والوں کا مجمع ہے، علی کتنا دودھ پیئیں گے؟ لوگوں کو سمجھایا گیا، لیکن عزاداروں دل چاہتا ہے کہ ایک جملہ کہیں، اے کوفے والوں اس میں سے تھوڑا سا دودھ بچا کے رکھ لو، جب اولاد علی کوفے میں آئیں گے تو ان کو شاید پانی پینے کی ضرورت ہو۔ اللہ تش کی آوازیں بلند ہوں گی، کوئی پانی دینے والا نہیں۔ خدا آپ کو کسی غم پر نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ بس عزیزوں
گفتگو ختم ہو گئی. ہاں عزیزو، علی اس دنیا سے رخصت ہوئے، حسنین علی کے لاشے کو لے کے بتائی ہوئی جگہ پہ پہنچے. بیٹوں نے اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو دفن کیا، دفن کر کے لوٹ رہے ہیں. ایک مسکین ملا، ایک بے سہارا ملا. ہائے ہم کو رزق پہنچانے والا کہاں گیا؟ حسنین سے گفتگو ہوئی، اس نے کہا کچھ نہیں چاہیے، صرف ہم کو ان کی قبر تک پہنچا دو. تفصیل نہیں، آخری لمحہ ہم کو ان کی قبر تک پہنچا دو. آپ مولا کے مصائب کو سن کے اتنا بے قرار ہیں، سوچئے اس کا کیا عالم ہوگا جس کے پاس علی بیٹھ کے کہتے ہوں کہ ایک مسکین کے پاس بیٹھا ہے، ایک فقیر کے پاس بیٹھا. کتنی انسیت ہوگی اس کو. عزیزو، ایک بار پھر حسنین لے کے چلے، نجف کی طرف گئے، قبر پہ پہنچایا. اب جو تھوڑی دیر بعد اس کو ہلایا، کیا دیکھا؟ اس دنیا میں نہیں ہے، روح جنت کو پرواز کر گئی. ہائے علی، آپ کی مصیبت اتنی بڑی ہے کہ ہماری برداشت سے باہر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بذنب قضائہ و تسلیم.